پھر آگے جو مناعن للخیر ہے کہ بھلائی سے روکنے والے، یہ ہر دور میں آپ کو ملیں گے، مسلمانوں میں بھی بکثرت ملیں گے، خواتین میں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ اگر کوئی عورت زیادہ صدقہ کرے گی اس کو روکیں گی، اگر کوئی غریبوں کی امداد کریں گی اس کو منع کریں گی، سچ بولنے والی کو کہیں گی تم سچ مت بولو۔ یہ تو ماں تربیت کر رہی ہوتی ہے بیٹی کی کہ بیٹا سچ نہیں بولنا، سسرال میں جا کر جان بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولنا پڑے نا بول دینا، بلکہ نندوں پہ الزام لگانا پڑے وہ بھی لگا دینا۔ بس بھلائی سے روکنے والے آج بعض اوقات خود والدین ہوتے ہیں، اپنی اولاد کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا حلال میں آج کل گزارا نہیں ہوتا، کل کو تو تمہاری شادی بھی ہونی ہے، پر منتھ خرچہ دیکھو اتنا اتنا آئے گا، اور یہ سچ بول کے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ حلال سے حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تمہیں یہ کرنا ہوگا وہ کرنا ہوگا۔ اور خصوصاً ہم نے دیکھا ہے کہ اگر باپ حرام کماتا ہو نا حرام ذرائع سے، تو وہ سوچتا ہے اگر بیٹا دین کی طرف چلا گیا، اچھائی کی طرف، تو پھر میں اس کی نگاہوں میں گر جاؤں گا اور ذلیل ہو جاؤں گا۔ کبھی نہ کبھی یہ سوچے گا میرے باپ نے حرام کھلایا، میرے باپ غلط کرتا تھا۔ اب اس چیز کو شخص کا نفس پسند نہیں کرتا، تو اب کیا کریں؟ کیا اپنے آپ کو اسی ذلت پر پیش کر دیں؟ نو، پھر بھیانک نتیجہ نکلتا ہے، اور نفس و شیطان کا غلیظ مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو بھی اس گندگی میں گرا لو، تم بھی گندے ہو جاؤ گے، بیٹا بھی گندا ہو جائے گا، گندا گندے کو کیسے برا کہے گا؟ تو پھر وہ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں، دیکھو بیٹا آج کل تم اپنے باپ کو دیکھو، کیا تھا، میں سائیکلوں پہ سفر کرتا تھا، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے میرے ابا جان نے چٹائیاں بیچی ہیں، لیکن آج دیکھو میں کہاں کھڑا ہوں، وہ کس طرح کھڑا ہوں؟ بس اپنے باپ کے طریقے پہ چلو۔ اب وہ ابا جان اس کو سکھا رہے ہیں گر حرام پیسہ کمانے کا۔ تو ایسا کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہوں تو ہم سے ناراض نہ ہوں، اگر ان کی اولاد بھی ساتھ بیٹھ کر سن رہی ہے تو اور زیادہ بعد اوقات آدمی کہتا ہے باپ رے یہ کیا بیان ہو رہا ہے، یہ تو بچے ہوشیار ہو جائیں گے۔ گھبرائیے نہیں، آج ان باتوں کو سمجھیں گے، کل آپ کے لیے راحت ہے۔ خدا را اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو جہنم کے راستے پہ نہ لگائیں۔ آپ کو اگر توفیق نہیں ملی، آپ نے حرام کمایا، آپ غلط کام پہ قائم رہے، اپنی اولاد کو تو نہ روکیں، اسے تو جنت کے راستے پہ لگانے دیں۔ ایسا باپ کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ خود آگ میں گر رہا ہو اور گرتے گرتے اپنے بیٹے کو پکڑ کے اس کو بھی گھسیٹ کے آگ میں گرا لے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ خود گر رہا ہو تو بچے کو دھکا دے کے آگ سے دور کرے کہ بچہ تو بچ جائے کم از کم۔ نو، پورے گھر والوں کو انوالو کرنا ہوگا۔ تو یوں، اور بعض شوہر ہم نے دیکھے ہیں جو اپنی بیوی کو پردے سے روکتے ہیں، اپنے دوستوں کے سامنے بیٹھنے کا کہتے ہیں، اور بہت کچھ کہتے ہیں جو میں یہاں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ وہ ایسے خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے کہ تم یوں کرو یوں کرو یوں کرو، یہ اس طریقے سے، یہ مناعن للخیر، بھلائی سے روکنے والے۔ اسی طرح کوئی دین کی طرف جا رہا ہے اس سے روکا جائے گا۔ رشتہ دار آ کے روکتے ہیں، میں بارہا مثالیں دیتا ہوں، ماموں آ جائیں گے، تایا پھپھا چچا، دیکھو بیٹا اپنی جوانی کو روگ نہ لگاؤ، ہم بھی تمہارے سامنے ہیں، ہم بھی آخر مسلمان ہیں، دیندار ہیں بیٹا، حالانکہ دین کی کوئی چیز ان میں نظر نہیں آ رہی ہوگی، لیکن وہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک دیندار کا روپ یہ بھی ہے جو ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کبھی نماز پڑھ لو کبھی نہ پڑھو، حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، بد نگاہیاں چل رہی ہیں، گھر میں بے پردگی کے معاملات ہیں، جھوٹ بات بات پر زبان پر ہے، فراڈ کر کر کے لوگوں کے پیسے لوٹے ہوئے ہیں۔ بیٹا ہم بھی آخر مسلمان ہیں، یعنی ایسے مسلمان بن جائیں جو اپنی مرضی کے مطابق دین کی پابندیوں کو جب چاہے اختیار کرے اور جب چاہے ان کو حقیر اور معلوم سمجھ کے اپنی گردن سے اتار کے پھینک دے، ایسے مسلمان بن جاؤ۔ تو یہ ہمارے اطراف میں آپ دیکھیں مناعن للخیر آپ کو بہت نظر آئیں گے، بھلائی سے بہت روکنے والے۔ دوستوں میں دیکھ لیں آپ، کتنے ایک دوست بیچارہ داڑھی رکھنے لگے گا، نیک بننے لگے گا، اس کو روکیں گے۔ تو ایسے نہ بنے۔ اگر ہم میں سے کوئی بھائی بہن ایسا ہے جو سن رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ خود نیک نہیں بن سکتا، نیک عمل نہیں کر سکتے، بھائی دوسروں کو کیوں روکتے ہیں؟ انہیں کیوں اپنے ہی راستے پہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں؟ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنے ایسے ہوں گے جو لوگوں کو برائیوں کا راستہ دکھا رہے ہیں، ان کا مشن ہے رات دن، کسی کو بے حیا بنا دو، کسی کے ذہن سے حیا کو نکال دو، اس کی نگاہوں سے، اس کی زبان سے حیا کو ختم کر دو، نگاہوں سے پردے ہٹا دو۔ وہ اپنی محرم کو بھی دیکھے تو غلط نگاہ سے دیکھے، غلط کام کرے، اور یہ اتنے غلیظ قسم کے مشن لے کر اور اس پر رات دن کام کیا جا رہا ہے، اور ہمارے مسلمان لڑکے لڑکیاں ان کے ساتھ انوالو ہیں اور ان کی بھرپور مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، ان سب کا انجام بڑا دردناک ہے۔